بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری اور ہمارے پوری جو ٹیم ہے اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے طلبہ کو بہترین طریقے سے تعلیم دے سکیں تاکہ وہ اپنے امتحانوں میں بہترین طریقے سے پاس ہو کے اور خالی تعلیم حاصل نہ کریں، ساتھ تربیت بھی حاصل کریں۔ اساتذہ کرام کا انداز بیان، اساتذہ کرام کی بات چیت سنیں، زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کریں، والدین کا احترام کریں، والدین کی عزت کریں، ان کی بات مانیں، اچھے دوست بنائیں، اپنا وقت اچھی عادتوں میں گزاریں۔ یقین رکھیے زندگی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آئی، قرۃ العین حیدر ایک اردو کی عظیم ناول نگار ہیں، ان کا ایک ناول ہے جس کا نام ہے آخر شب کے ہم سفر۔ اس میں ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے تمام تر خباستوں اور ضلالتوں مصیبتوں کے باوجود یہ دنیا رہنے کے لیے بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اور بیٹا یاد رکھیے اس میں کوئی شک نہیں، رب رحیم نے ہمیں زندگی ایک بار عطا کی، اس کو برے کاموں میں ضائع نہ کریں، اچھے کاموں میں صرف کریں، والدین کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں، ان کی بات مانیں، یہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیابیوں اور ترقی نصیب فرمائے۔ سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ سبق ہم نے پڑھا تھا اپنی مدد آپ، ہم نے سر سید احمد خان صاحب پہ بات کی، پھر الفاظ کے معنی بھی لکھے ہم نے، پھر ہم نے خلاصہ بھی اس کا بیان کیا۔ تو امید ہے واسع کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، تشنگی رہ جاتی ہے، تو میں آپ کے تشفی کے لیے یہاں موجود ہوں۔ آپ اکیڈمی کے ای میل ایڈریس پہ ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں جو سبق کے متعلق ہو۔ تو آج ہم کریں گے اس سبق کی مشق۔ سوال نمبر 1 ہے کہ وہ کون سا مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں اور قوموں کی ترقی اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سوال نمبر 2 ہے سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے جب کسی شخص، قوم یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش کم ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے اپنی مدد آپ کی ضرورت مٹ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت اور عزت جو انسان کی اصلی چمک دمک ہے از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا آپ جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی مثال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر حکومت عمدہ ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 4 قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 5 قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ قومی تنزلی شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ سوال کو بیٹا یاد رکھیے، توجہ سے پڑھیں، ٹیکنیکل سوالات آ جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبق اگر آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے یاد کیا ہوا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ جواب لکھتے ہوئے مشکل نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 6 ہے بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
جواب میں ہم لکھیں گے اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے۔ سوال نمبر 7، سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہو اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو۔ ہم یہ سوال کا جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ جواب میں ہم لکھیں گے بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے تو پھر خضر کو بھول جائیں گے۔ یہ اس کا ہم جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کریں۔ جواب میں ہم لکھیں گے ولیم ڈراگن کے مطابق کسی قوم کی ترقی اور آزادی کا راز سخت محنت میں چھپا ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ ولیم ڈراگن کہتا ہے کہ اگر ہم جوش، جذبے، ولولے اور مستقل مزاجی سے محنت کیے جائیں گے تو بہت جلد ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام، خوشی اور آزادی کی طرح ہو جائے گی۔ یہ ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم ہے۔ ولیم ڈراگن کا جو اصول ہے وہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 10، کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل بناتی ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ یہاں تک تھے آپ کے 10 سوالات۔ اب ہم بات کریں گے روزمرہ اور محاورہ پہ۔ روزمرہ کیا ہوتا ہے اور محاورہ کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے اور اس کی مثالیں دیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے روزمرہ کی تعریف۔ اہل زبان کی عام بات چیت کو روزمرہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے کسی بھی زبان کے قوانین وضع کیے ہوتے ہیں، وہ جو عام بات چیت کرتے ہیں، عام انداز بیان اختیار کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے روزمرہ۔ اور محاورہ کیا ہوتا ہے؟ اہل زبان کی خاص بات چیت کو محاورہ کہتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے روزمرہ میں الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی روزمرہ میں الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ میں الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مجازی معنوں سے مراد ہے آپ اس کو دنیاوی معنی کہہ سکتے ہیں، مجاز سے مراد ہوتا ہے مصنوعی یا بناوٹی کہہ لیں۔ آگے اس میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے روزمرہ میں قواعد کی پابندی نہیں ہوتی، قاعدے قانون سے روزمرہ جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، جبکہ محاورہ جو ہے وہ قواعد کی حدود میں آتا ہے۔ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے، جبکہ محاورہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے۔ روزمرہ ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ہوتا ہے۔ بنیادی فرق میں نے آپ کو بتا دی، مثال بھی دے دیتا ہوں۔ روزمرہ کی مثال ہے کہ آئے دن، روز روز، 19-20، بلا ناغہ وغیرہ، یہ روزمرہ ہے۔ اور محاورے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تارے گننا، یعنی راتوں کو جاگنا، کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی شخص جاگتا ہے تو ہم کہتے ہیں میاں راتوں کو تارے گنتا ہے، تارے تو گنتی نہیں ہوتے، تو یہ محاورہ ہے۔ پھر ایک لفظ ہے 9-2-11 ہونا۔ 9-2-11 ہونے والا جو محاورہ ہے یہ
اہل زبان کے نزدیک یہ محاورہ کیوں ہے؟ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص 7 2 9 ہو گیا، کبھی ہم نے کیا ہو 11 2 13 ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو اہل زبان کا بنایا ہوا محاورہ ہے اس کے مطابق ہم اس کو ہمیشہ ہی 9 2 11 کہیں گے۔ 9 2 11 سے مراد ہے اب کسی کا بھاگ جانا، اٹھ کے چلے جانا، جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اپنی بات ادھوری چھوڑ کے بھاگ جانا، اسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص میاں ڈر کے 9 2 11 ہو گیا۔ پھر ایک لفظ ہے آنکھیں دکھانا۔ آنکھیں دکھانا، آنکھیں تو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، لیکن جب اس کو محاورے میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے غصہ ہونا۔ کسی بات پہ غصہ آ جائے تو کہتے ہیں جی میری غلطی پہ میرے والد صاحب نے مجھے آنکھیں دکھائیں، یعنی وہ غصہ ہوئے۔ یہ بنیادی فرق تھا۔ اس پہ انشاءاللہ ایک طویل لیکچر بھی کریں گے آگے چل کے ہم، روزمرہ اور محاورہ پہ تفصیل سے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ یہ مختصر آپ کی کتاب میں ایک سوال دیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ اس پہ تھوڑی بہت ہم بات کر لیں۔ اس کے بعد آخری جو سوال ہے وہ ہے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ ایک بات آپ سے کرنی تھی، آپ کی کتاب میں عام طور پہ جس کو معروضی سم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں MCQs، وہ عام طور پہ ابھی کتاب کے آخر پہ نہیں دیے ہوئے۔ یہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ MCQs بنا کے معروضی بنا کے کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا 20 نمبر کا سوال آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آئے گا تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی کافی ساری اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو مختصراً میں اس پہ بات تھوڑی سی کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ 4 نیچے آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، کہاوت ہے، مقولہ ہے، ضرب المثل ہے، یہ محاورہ ہے، تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ مقولہ ہے۔ نمبر 2 پہ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی خالی جگہ ہے۔ آپشن ہے تنزلی کی بنیاد ہے، شہرت کی بنیاد ہے، عزت کی بنیاد ہے، یہ ترقی کی بنیاد ہے، تو اس کا درست جواب ہے ترقی کی بنیاد ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ سبق اپنی مدد آپ سر سید احمد خان کی کس کتاب سے لیا گیا؟ آپشن ہے 4 آثار و سنادید، مقالات سر سید، اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ، تو اس کا درست جواب ہے مقالات سر سید۔ نمبر 4 پہ ہے یہ بات بے شبہ ہے کہ خالی جگہ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ اخلاق، گورنمنٹ، تعلیم یا آزادی، تو درست جواب گورنمنٹ ہے کہ یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ نمبر 5 پہ کل 10 ہیں، 5ویں بات ہم کرتے ہیں۔ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی آپ خالی جگہ کر سکتی ہے۔ اصلاح، مدد، کوشش یا مخالفت، تو درست جواب ہے اصلاح۔ نمبر 6 پہ ہے کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں وہ خالی جگہ سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ عمدہ خیال، گھٹیا خیال، دلچسپ خیال یا فانوس خیال، تو درست جواب ہے فانوس خیال۔ نمبر 7 ہے افسوس ہماری قوم نے کن کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ 4 آپشن ہیں، بزرگوں کی، اسلاف کی، پرکھوں کی یا انگریزوں کی۔ یہاں سبق میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے پرکھوں کی۔ نمبر 8 پہ ہے زندگی کے برتاؤ کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس ایجوکیشن، سوشل ایجوکیشن، اسلامی ایجوکیشن یا لائف ایجوکیشن، تو درست جواب اس کا ہے لائف ایجوکیشن۔ نمبر 9 پہ ہے وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف خالی جگہ اس کی حفاظت کریں۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ مثل مار خور، مثل مار سرے گنج، مثل مار آستیں یا مثل ہوسکار۔ اس کا درست جواب ہوگا مثل مار سرے گنج۔ آخری سوال ہے مدرسۃ العلوم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 سکول، یونیورسٹی، کالج یا مکتب، تو اس کا درست جواب ہے کالج۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ہمارا سبق ہوتا ہے مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ سبق شروع کریں گے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔